ہیلو گائز، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے کہ اسرائیل کیسے وجود میں آیا۔ یہ سلسلہ 70 سال سے زائد عرصے سے جاری ہے، یعنی اسرائیل جب وجود میں آیا۔ یہ کہ فلسطین جو کہ 1948 میں فلسطین میں بلا ترتیب مسلمان 90%، جبکہ یہودی یعنی غیر سیونی صرف 5% تھے اور باقی مذہبی 5% تھے۔ امریکہ اور مغرب شیطان سازشوں کے نتیجے میں اب فلسطین میں دنیا جہاں سے آباد کیے جانے والے سیونی 80% اور مقامی فلسطینی 20% رہ گئے ہیں۔ لہذا اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کی سرپرستی میں سیونی آباد کاری فلسطین کی شناخت کو منسلک کرنے کے لیے ہے۔ اسرائیل نے اپنی منصوبوں کی تکمیل کے لیے 1967 اور 1973 میں عرب ممالک کے ساتھ جنگیں لڑیں۔ 1982 میں بیروت پر قبضہ کیا۔ اوائل کے جنگوں میں اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دی، لبنان پر قابض ہوا۔ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی دھاک اور رعب کو دیکھ کر اسے کہ اب تحریک آزادی فلسطین دم توڑ گئی ہے۔ البتہ فلسطینی مزاحمت نے نہ صرف اسرائیل کو 2000 عیسوی میں لبنان سے فرار کرنے پر مجبور کیا، بلکہ 2007 میں غزہ میں ہونے والے جنگیں میں اسرائیل کو شکست کا سامنا پڑا۔ طرح سے 2011 میں، 2014 میں، پھر 2019 کے معرکوں میں فلسطین مزاحمت نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ اسی طرح 2011 میں شام میں داعش کا فتنہ اٹھنے والا بھی اسرائیلی تھا۔ داعش اسرائیل کے نامکمل ایجنڈا کی تکمیل کرنے کے لیے وجود میں آئی تھی۔ یہی داعش 2014 میں عراق پر حملہ آور ہوئی، لیکن اس کے مقابلے میں 8 سالہ مسلسل مزاحمت کے بعد آخرکار امریکہ کے سرپرستی میں اسرائیل کے حق میں قائم کیے جانے والے منصوبے کو ناکام ہوئے۔ یہ خطے میں مزاحمتی گروہوں کے عظیم الشان کامیابی ہے امریکہ اور اسرائیل کو براہ راست بدترین شکست سے دوچار کیا۔ ڈیل آف سینچری، آخر یہ ڈیل آف سینچری ہے کیا؟ امریکہ میں تمام منصوبوں اور خاص طور پر ڈیل آف سینچری کی نامی معاہدے کے تحت یہ چاہتا تھا کہ مسلمان اقوام فلسطین کو فراموش کر دیں اور مسئلہ فلسطین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دیا جائے۔ حالیہ فلسطین پر مسلط کی جانے والی اسرائیلی جنگ اس ڈیل آف سینچری کی ناکامی کا ایک شاختہ تھی۔ 11 روز جنگ میں فلسطین مجاہدین نے اور اسلامی مزاحمت نے مشترکہ اور مرطوب جدوجہد کے ذریعے نہ صرف اسرائیل کو پسپائی کا شکار کیا، بلکہ اسرائیل کو بے پناہ نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ معرکہ سیف القدس، فلسطینی مزاحمت کی تحریک کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ مزاحمت کی کامیابیوں کے زمانے کی تحریک ہے، جس کے ابتدا 2000 عیسوی میں لبنان سے اسرائیلی فرار کے بعد ہوئی تھی، اور اب حالیہ معرکہ سیف القدس میں 11 دنوں مسلسل جدوجہد نے اسرائیل کو دنیا کے سامنے رسوا کر کے رکھ دیا۔ یقیناً شجاعت اور استقامت پر فلسطین مجاہدین کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ فلسطینی مزاحمت ملت پر اسلام کی، جس نے دنیا کی فرعونی طاقت کے سامنے سینہ سپر ہو کر عزت و سربلندی کا راستہ اختیار کیا۔ زمین مقدس کو برطانوی استعمار نے امریکی اور یورپی استعمال قوتوں کے ساتھ مل کر سیونی کے لیے ایک ناجائز ریاست قائم کی، جسے اسرائیل کا نام دیا گیا۔ اسرائیل کو اس خطے میں قائم کرنے کا مقصد دراصل خطے میں تمام اسلامی زمینوں پر قبضہ کرنا ہے۔ سیونی اس کو عظیم اسرائیل کا نام دیتے ہیں، جس میں شام، لبنان، اردن، مصر، عراق، ایران اور سعودی عرب کے مقدس مقامات شامل ہیں۔ بعض فرقین کے مطابق افغانستان اور پاکستان تک پہنچنا بھی سیونی کا ایک خواب ہے، جسے وہ عظیم اسرائیل کے صورت میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی نامی جاہلیت ریاست کے وجود کو قائم کرنے کے بعد امریکہ اور یورپ ممالک نے اس جوسمہ کے بھرپور مدد کی ہے۔ پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں بسایا گیا اور پھر بعد میں ان کو اسلحہ دیا گیا۔ اربوں ڈالر کی امداد صرف اسرائیل کو اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع کے نام پر فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرتے ہوئے ان مظلوموں کو قتل عام جاری کریں۔
ابھی بھی جنگ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان موجود جاری ہے، یعنی کہ آج کے نیوز کے مطابق آج غزہ پر بہت سے فائر کیے گئے اور فلسطین نے بھی جوابی وار کرتے ہوئے اسرائیل پہ بہت سے میزائل داغے ہیں۔ مسئلہ ابھی تک نامکمل ہے، مکمل کب ہوگا، حل کب ہوگا، یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ جلد ہی مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ بہت سے فوجی کمانڈر فلسطین کے بھی مارے گئے ہیں، اسرائیل نے مارے ہیں، اور اسرائیل کے بھی بہت سے حملے کر کے اسرائیلیوں کو بھی بھگا دیا گیا ہے کچھ علاقوں سے، اور کہا جاتا ہے کہ بس 10 کلومیٹر فاصلے پہ ہیں، جو کہ غزہ کے اور فلسطین کے درمیان جو کہ فاصلہ ہے، جو کہ اسرائیل بیچ میں زیادہ رہ رہے تھے، لیکن اب وہ فاصلہ بھی بہت ہی کم رہ گیا ہے، ابھی بھی حملے جاری ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔